بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید۔ سورہ قاف کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کے زمانہ نزول کے بارے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ مکہ مکرمہ میں مکی صورت ہے، مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس کا زمانہ نزول وہ ہے کہ جب ابھی اس درجے کی مخالفت شروع نہیں ہوئی ہے، یا یوں کہیے کہ اس درجے کا تعذیب کا دور شروع نہیں ہوا۔ البتہ بات لوگوں کے سامنے آ چکی ہے اور وہ اس پر صرف اعتراضات کر رہے ہیں، وہ اس کے بارے میں ابھی مختلف طریقے ایسے اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس سے اس دعوت کو روکا جا سکے۔ اس پر اعتراضات کرتے ہیں، اس کے خلاف محاذ آرائی کرتے ہیں، لیکن ابھی ظلم و ستم کا آغاز نہیں ہوا ہے، یعنی یہ وہ دور ہے جس کے اندر یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کو بار بار نمازوں کے اندر تلاوت کیا کرتے تھے۔ دیکھیے کہ یہ جب صورتوں کی اہمیت کا معاملہ آتا ہے، قرآن سارا کا سارا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور سارا کا سارا قرآن اہم ہے، اس میں کوئی چیز غیر اہم نہیں ہے، اس کا کوئی لفظ بھی، کوئی آیت کیا کوئی لفظ بھی اس کا غیر اہم نہیں ہے، سب کا سب اہم ہے۔ البتہ بعض چیزوں کے اندر مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری زیادہ ضرورت بن کر سامنے آتے ہیں، جیسے ایمانیات کا معاملہ ہمارے سامنے رہتا ہے۔ اپنے آپ کو صحیح راستے پر قائم رکھنے کے لیے بہت سی چیزوں کا بار بار دہرایا جانا ضروری ہوتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آدمی پورا قرآن تو ہر وقت نہیں پڑھ سکتا ہے، یعنی قرآن تو پڑھتے رہنا چاہیے، بات اپنی جگہ ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جنہیں زیادہ آدمی بار بار انہیں پڑھا کرتا ہے، تو مختلف چیزیں اسی طرح موجود ہیں، انہی کو اذکار بھی کہا جاتا ہے۔ ایسی صورتوں کا معاملہ ہے، بعض صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں زیادہ تلاوت کیا کرتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ یہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں۔ ہمارا معاملہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ چھوٹی صورتیں ہیں، بڑی صورتیں، اور اس معاملے میں بس اس حد تک فلاں نماز میں اتنی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں جائیں گے، اور اس میں یہ تو ہمارے اپنے معاملات ہیں کہ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں، ورنہ بات یہی ہے کہ قرآن کے مضامین جو ہیں، قرآن کی صورتیں جو ہیں، وہ خود اپنے اندر اتنا اہم پیغام رکھتی ہیں کہ اسی بنیاد پر انہیں تلاوت کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کے بارے میں کہ یہ صورت بھی آپ بار بار پڑھا کرتے تھے، تو یہ بات بھی آتی ہے، خطبے میں بھی آپ اس صورت کو بیان کرتے پڑھتے، اور پھر فجر کی نماز کے اندر بھی اکثر اس صورت کو پڑھا کرتے تھے، اور بھی صورتوں کی بات آتی ہے تو اس صورت کی بات بھی جو ہے وہ آتی ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آج تو صورت عالی ذرا لمبی تلاوت ہو تو بڑا مشکل معاملہ ہو جائے، تو یہ کیفیت بن گئی ہے۔ بہرحال اصل اس کی بات یہ کہ اس مضمون میں اس صورت کے اندر قرآن مجید کی بات پہلے آ رہی ہے، اس کے بعد پھر اس کا مرکزی موضوع جو ہے وہ آخرت ہے۔ تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں لوگوں کو اسی بارے میں بتا رہے تھے، اور یہ بات ان پر واضح کر رہے تھے کہ عقیدہ آخرت کو جانو، مانو، پہچانو اور مان لو، یعنی یہی ان کے لیے سب سے زیادہ گویا کہیے کہ قابل اعتراض بات تھی۔ یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی، اسی میں انہیں اچنبھا تھا کہ یہ کیا بات ہے، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یعنی ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہو رہا ہے، جبکہ صورتحال یہ ہو کہ آدمی مر کے مٹی ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور لوگ تو پتہ نہیں کتنے سالوں سے مرے پڑے ہیں، یعنی یہ بات کہ ہزاروں سال سے، اور کسی کے خیال میں لاکھوں سال سے، تو بہرحال یہ قیامت تک کتنے لوگ، اور اس کے بعد پھر کبھی انہیں دوبارہ زندہ کیا تھا، ایسا کیسے ممکن ہے؟ تو یہ صورت اس بارے میں بتاتی ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ یہ معاملہ اپنی جگہ پر ہے کہ تم تعجب کرو یا بعید از عقل سمجھو یا جھٹلاؤ، بہرحال اس سے حقیقت بدلتی نہیں ہے، ایسا ہو کر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ یہ کام کرے گا کہ تمہارے جسم کا جو ایک ذرہ جو زمین میں منتشر ہوتا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ اسے سمیٹ کر لیا گا۔ تو یہی بات ہے جو اس میں بتائی جا رہی ہے، اور پھر یہ بھی کہ بہرحال اس سارا حساب کتاب لینے کے لیے جو اللہ نے انتظامات کیے ہیں، یعنی نامہ اعمال کی تیاری، یہ سب چیز کے علاوہ جو بات اس کے اندر آ رہی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ خود براہ راست ہر چیز سے واقف ہے، ہر قول و فعل جو ہے اللہ کی نظر میں ہے، اللہ براہ راست اسے جانتا ہے۔ تو اس اعتبار سے گویا کل جو ہے اس کا حساب تمہارے سامنے تم سے لیا جانا ہے۔ تو فرمایا قاف والقرآن المجید، قاف قسم ہے قرآن مجید کی،
قرآن مجید کے لیے، یعنی قرآن مجید ہم بھی اسی طرح کہہ رہے ہوتے ہیں، اسی خصوصیت کی بنیاد پر قرآن مجید، قرآن حکیم، قرآن کریم، تو یہ خود قرآن نے ان الفاظ کو استعمال کیا، یعنی یہ وہ چیزیں ہم نے کوئی ایجاد نہیں کی، اپنی طرف سے نہیں لگائی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہی خصوصیات کے ساتھ قرآن کو جو ہے اس کے ساتھ جوڑا ہے، یعنی اس کتاب کا نام قرآن ہے، تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے اس کی خصوصیات کے ساتھ اس کو ہمارے سامنے رکھا ہے. جیسے قرآن حکیم، یاسین والقرآن الحکیم، یعنی وہاں پر ہمارے سامنے آتی ہے بات، قاف والقرآن المجید، یہاں پر یہ اس طرح ہمارے سامنے آ رہی ہے. تو یہ کہا کہ قسم ہے قرآن مجید کی، قاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہا. مجید کا لفظ جو ہے یہ عربی زبان میں دو معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک بہت ہی باعظمت، بلند مرتبہ، بزرگ، صاحب عزت و شرف، یعنی جس کے بارے اس کی جو ہے خصوصیات جو ہیں اس اعتبار سے ہے کہ اس کے اندر اس کی بلندی جو ہے اس سے سمجھا جائے. تو یہ جو اس کی بات ہے کہ بہت ہی زیادہ معزز، بہت ہی زیادہ عظمت اس کی ہے، خصوصیت ہے، خوبی ہے، یہ بات ہے. ایک چیز تو ہوتی ہے اس اعتبار سے کہ بہت بڑے آدمی ہیں، بہت بڑے آدمی، ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے ان سے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ فائدہ مند ہیں، بہت ہی نفع پہنچانے والے ہر ایک کو، یعنی ایک بات کسی کے لیے تو بات ہوتی ہے. تو اس میں مجید کے لفظ میں ایک تو معنی اس کی عظمت کے ہو گئے، اور دوسرے معنی کیا ہو گئے کہ بے انتہا مفید، کثیر العطا، بہت نفع پہنچانے والا. تو یہ بات بتائی جا رہی ہے قرآن مجید کی یہ خصوصیت، یعنی یہ لفظ جو ہے قرآن مجید کے لیے استعمال ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن مجید اپنی عظمت کے اعتبار سے بھی ایک ایسی کتاب ہے کہ کوئی کتاب اس کے مقابلے پر نہیں آ سکتی. کوئی بالا تر اٹھا تو دور کی بات ہے، کوئی کتاب اس کے مقابلے پر نہیں لائی جا سکتی. اور یہ اس کی خصوصیت جو ہے ہر اعتبار سے یعنی کوئی بھی پہلو اس کا نکالا جائے تو یہ بات آپ دیکھیں گے کہ اس میں جو خصوصیت ہے وہ دیگر کتابوں کے اندر اس طرح سامنے نہیں آتی، اس لیے کہ وہ انسانی کلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ خالق اور مخلوق کی جو کہ فرق کی بات دوسری، اللہ کی سے کوئی یعنی بات ہی کوئی نہیں ہے، صرف اللہ کے سے نسبت ہماری ہو جاتی ہے تو ہمیں کچھ ملتا ہے اور ہمارے اندر کوئی خصوصیت ہوتی ہے، اس کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. تو غرض یہ کہ یہ اسی کی بنیاد پر ہی جو کچھ انسان کو حاصل ہوتا ہے، ورنہ اس کو چھوڑ دے تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اس کے بغیر کوئی کتاب ایسی کوئی بات میں بیان نہیں کی جا سکتی. تو چاہے وہ زبان و ادب کے لحاظ سے بات ہو جائے، اس کی تعلیم اور حکمت کے اعتبار سے بات ہو جائے، اس کے بہت سارے پہلو ہیں. یعنی اعجاز کلام یا قرآن مجید کے اعجاز جو ہے اس کے حوالے سے تو بہت سی کتابیں آپ کو ملیں گی، مضامین بڑے بڑے ملیں گے کہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں بیان کی گئی ہوں گی. یعنی نہ تو اس کے بارے میں کہا بہت ہی مختصر، نہ کہا بہت مفصل، یعنی جتنا جیسا کچھ ضرورت اس کے مطابق، یعنی انسان کی ضرورت کو پورا کرنے والی کتاب ہے. تو ہر اعتبار سے یہ ایک ایسی بعظمت کتاب ہے، کوئی کتاب اس کے مقابلے پر نہیں لائی جا سکتی. قرآن خود اس کے بارے میں بیان کرتا ہے، متعدد چیزیں اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں. سب سے پہلی بات کیا آ جاتی ہے؟ سب سے پہلے کیا کہا قرآن کے بارے میں؟ لا ریب فیہ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں ہے. کوئی کتاب دنیا کی ایسی موجود نہیں ہے جس کا مصنف یہ دعویٰ کر سکتا ہو اور وہ دعویٰ پھر ثبوت بھی فراہم کرے، یعنی وہ جو ہے وقت اس کا ثبوت بھی لے کر آئے، یعنی ثابت ہو جائے کہ ہاں واقعی ایسا ہی معاملہ ہے. ویسے تو آدمی زبان سے جو چاہے بات نکال دے، لیکن اس کی بھی جرت ہر ایک کو نہیں ہو پاتی ہے کس طرح کہے. لیکن یہ بات کہ واقعہ کیا ہے، واقعہ یہی ہے کہ یہ کتاب ایک طویل وقت گزر جانے کے باوجود آج بھی صورتحال یہ ہے 1400 سال سے زائد اس کو گزر گئے، اور اس کتاب کی صورتحال یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بات ایسی یعنی نہیں بتائی جا سکی، نشاندہی نہیں کی جا سکی کہ یہ اس کے اندر جو ہے شک کی بات ہے یا اس کی معاملہ جو ہے اس کے خلاف ہے، کیونکہ جس کتاب جو کچھ کہہ رہی ہے. تو اس اعتبار سے پہلی بات بتائی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید میں یہ بات بھی ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جس میں یہ کہا گیا کہ یہ کیا ہے، کتاب عزیز. یعنی اس کتاب کے بارے میں کیا کہا گیا؟ کتاب عزیز کہا. عزیز تو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس کتاب کی صفت بھی عزیز بتائی. عزیز کیا ہے؟ سب پر غالب، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، ایسی خصوصیت. اس کتاب کی خصوصیت بھی بتائی. تو کیا کہا؟ لا یأتیہ الباطل من بین ولا من خلفہ، یعنی نہ تو باطل سامنے سے اس کے اوپر آ سکتا ہے نہ پیچھے سے. یعنی اس کا معاملہ اس اعتبار سے ہے کہ سامنے سے آگے مقابلہ کر لے یا اس کے خلاف سازشیں کر کے پیچھے سے حملہ آور ہو کر جو ہے اس کو نقصان پہنچا دے،
دونوں صورتوں میں ممکن نہیں، کوئی بات ممکن نہیں ہے. یعنی سامنے سے بات ہوتی ہے دلیل سے، تو دلیل سے بھی کوئی اس کو نہیں جھٹلا سکتا کہ اس کے خلاف کوئی بات لے آئے، عقل سے دلیل سے بات ہو جائے. تو ایک طرف تو یہ بات سامنے کہ قرآن مجید کی بات کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ، کہ باطل نہ سامنے سے اس کے اوپر آ سکتا ہے. تو سامنے سے آنے کی بات یہی ہے کہ کوئی ایسی دلیل آ جائے، کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی اس کے مقابلے میں کوئی کتاب آ جائے، کوئی ایسی چیز پیش کر دی جائے کہ واقعی یہ ٹھٹر کر رہ جائے. ایسا ممکن نہیں ہے. یعنی یہ کبھی اگر کر سکتے تو کرتے. قرآن تو یہ دعویٰ کرتا رہا نا، برابر ہی کہا اس جیسی ایک صورت بھی بنا کے لے آؤ، ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں ایک صورت اس جیسی بنا کر لے آؤ، 10 صورتیں لے آؤ. پھر کہا کہ ایک صورت بنا کر لے آؤ. تو یہ کام لوگ کر نہیں سکے. صورت تو 3 آیتوں پر مشتمل بھی صورت ہے نا، آیت آپ کی سورہ کوثر ہے ہمارے سامنے، لیکن یہ کام کیا نہیں جا سکا اور ابھی تک بھی نہیں کیا جا سکا اور کیا جا بھی نہیں سکے گا. تو یہ اس کے مقابلے میں لے کر آنا. اور اگر یہ بات سازشوں کے ذریعے سے قرآن کو مٹانا ممکن ہوتا تو مٹایا جا چکا ہوتا. اس لیے کہ اس کے خلاف جتنی سازشیں کی گئیں، یا یہ کہ باطل جس طرح سے اپنی پوری کوششیں اسلام کے خلاف کرتا رہا شروع سے اب تک، یہ باتیں جاری رہیں کہ یہ تو قرآن ہی تو بنیاد ہے. یعنی یہ بات جانتے ہیں، یہ بات کہتے ہیں. اور لوگ یعنی اب جو لوگ اس بات کو سمجھتے ہیں، جو ان کے سمجھدار لوگ ہیں باطل کے کہیے کہ دائرے میں، وہاں پر اس مقام پر جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب تک یہ قرآن مجید دنیا کے اندر موجود ہے ان کے منصوبے کامیاب نہیں ہو سکتے پوری طرح. یعنی جو وہ چاہتے ہیں کہ صرف خیر کا خاتمہ ہو جائے، حقیقت جو ہے وہ ختم ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے. تو کہتے ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں یہ قرآن جب تک موجود ہے. اب وہ اپنے ہو گیا کہیے کہ گمراہی کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو گمراہی ان کے اندر ہے اور جو باطل پرست ہیں اور حق کے خلاف جو حق کو مٹانا چاہتے ہیں، تو اس لیے اپنی اصطلاحات اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کی بات کرتے ہیں. تو کیا کہتے ہیں؟ یہ بات کہی گئی کہ بڑے بادری ان کے کہتے ہیں کہ اس وقت تک امن دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا جب تک قرآن مجید موجود ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک ایسی حماقت کی بات ہے، ایک ایسا معاملہ ہے کہ جسے عقل کی بنیاد پر کوئی بھی تسلیم نہیں کرے اگر عقل استعمال کرے. اس لیے کہ جب اس قرآن کی حکمرانی تھی، جب اس قرآن کی حاکمیت تھی، جب اس قرآن کی حکمرانی دنیا میں تھی، اس کی حاکمیت تھی، تو دنیا میں دنیا امن کا گہوارہ تھی. دنیا کے اندر عدل موجود تھا. دنیا طبقاتی نظام کے اندر بٹی ہوئی نہیں تھی. دنیا میں استحصال نہیں ہو رہا تھا. دنیا کی بات ہے. یعنی جو معلوم دنیا جو اس کے دائرے میں تھی، جو اس کے زیر سایہ تھی. تو جب یہ قرآن جہاں پر قائم تھا، نافذ تھا، تو اگر کوئی آپ کہے یہ بات کے ساتھ یہ امن نہیں ہو سکتا، تو یہ قرآن ہی تو امن لے کر آیا تھا. اس معاشرے کے اندر جہاں امن نہیں تھا، جہاں عدل نہیں تھا، اس معاشرے کے اندر اس قرآن نے امن قائم کر دیا. پوری دنیا کے اندر جہاں تک یہ گیا پہنچا، اس نے امن کا جہاں جہاں یہ نافذ ہوا، امن قائم کیا، عدل قائم کیا، استحصال ختم کیا، طبقاتی نظام کو مٹا دیا. یعنی سب تو کام ہے. اب اگر کوئی اٹھ کے کچھ بھی کہہ دے تو کہنے سے تو بات نہیں بنتی. دلیل چاہیے، دلیل چاہیے. تو یہ جو سمجھنا چاہتا ہے اس کے لیے بات ہے، اور جو صرف باتیں کرنا چاہتا ہے تو کرتا رہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے جب آزادی دے رکھی ہے کچھ عرصے، جو دل میں آئے، یہ اسی میں قرآن اسی صورت کے اندر ہی بات آئے گی. آگے آ رہی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ اسے محفوظ کرنے والا موجود ہوتا ہے. تو کل سارے باتوں کا، سارے یہ حجت بازیوں کا جواب تو لوگوں سے لیا جائے گا. یہ معاملہ ہے. تو قرآن مجید کی بات ہے یہ. تو سب سے پہلی بات اسی اعتبار سے ہے اور اسی کو بنیاد بنایا گیا. اتنی بات اسی اعتبار سے ہے کہ جو اس پر غور کرے گا، ابھی جو پیچھے سورہ حجرات کے اندر بات تھی کہ شک میں نہیں پڑے، جب کہا نا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، پھر شک میں نہیں پڑے. تو شک کا جو معاملہ ہے، اس شک سے کو ختم کرنے والی چیز تو قرآن مجید ہے. یعنی معاملہ تو ہماری بات تھی. اور آگے اب جو دلیل آ رہی ہے اس صورت کے اندر، اب جو دلیل ہمارے سامنے اگلی بات پر آ رہی ہے وہ اسی کے حوالے سے. بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب، بلکہ ان لوگوں کو تعجب اس بات پر ہوا کہ خبردار کرنے والا خود انہی میں سے ان کے پاس آ گیا. پھر منکرین کہنے لگے یہ تو عجیب بات ہے، یہ تو عجیب بات ہے. اب کیا عجیب بات ہے اس بات کو بھی ساتھ لے لیں پہلے. اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجم بعید، ذالک رجم بعید. کہتے ہیں یہ تو عجیب بات ہے. کیا عجیب؟ ان ھذا شیء عجیب. کیا عجیب ہے؟ اذا متنا وکنا ترابا، کہ جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے. کہتے ہیں کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، خاک ہو جائیں گے، تو
ذالک رجم بعید، یعنی درمیان میں کیا بات ہے؟ جو اللہ کے رسول کہہ رہے تھے دوبارہ اٹھائے جائیں گے، تو اسی بات کو کہتے ہیں، وہ لفظ یہاں نہیں آیا، کیا کہتے ہیں؟ ذالک رجم بعید، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے، یعنی یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ آؤ گے تو رجم بعید، یہ تو بہت عقل سے دور کی بات ہے، یہ بات جو ہے یہ معاملہ تھا۔ تو اسی ایک فقرے کے اندر، دو آیتوں کے اندر جو ہے دو باتیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اور یہی اسی کے لیے قرآن کی بات ہو رہی ہے، استدلال یہی پیش کیا جا رہا ہے، قرآن ہے اس کے لیے دلیل، قسم اس پر کھائی گئی ہے۔ تو یہاں جو بات ہے، پہلا معاملہ تو ان کے سامنے کیا تھا؟ پہلا مسئلہ ان کے درمیان یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ایک انسان وہ کیسے رسول بن کر آ سکتا ہے، یعنی یہ بات جو ہے وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ بات نہیں سمجھ رہے تھے، نہیں جان رہے تھے کہ کوئی تعجب انہیں جو تھا سارا کہ ایک انسان جو ہے وہ رسول بن جائے، اور وہ ہے بھی ہماری طرح سے، اس کا معاملہ اسی اعتبار سے۔ تو یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے، یہ بات جو ان کے دماغ میں یہ بس گئی تھی، جو ان کے اندر ان کے ذہن میں تھی کہ ذرا عقل سلیم کا معاملہ ہو، اور جہاں عقل سلیم ہے وہیں پر رہی بات کہ سب سے پہلی چیز کہ جب انسان تھوڑا غور کرتا ہے، جب رب کو پہچانتا ہے، مانتا ہے، تو یہ کہ اس کے لیے ہدایت کا کوئی انتظام کیا جائے۔ یہ بات وہی ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی، غور کرنے کی، ساری چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں، یہ کدھر سے سارے معاملات، جو آدمی کھاتا ہے، پیتا ہے، سب مزے کرتا ہے، عیش کرتا ہے، اور کبھی سوچتا بھی نہیں کدھر سے آ رہا ہے، یعنی یہ ہو کیا رہا ہے، کیا چیزیں ہیں، کدھر سے ہیں، یعنی ایسی ظاہر سی بات ہے یہ صورتحال نظر آتی ہے۔ تو جب وہ سوچتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں ہیں، تو یہ کسی نے کیا، تو ہمارے لیے ہدایت کا کوئی انتظام نہ کیا، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے اگر کسی کو بھیجا جانا مناسب ہے تو وہ انسان ہی ہو سکتا ہے، اور وہ انسان جو ان کے درمیان کا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو متعدد مرتبہ بیان کیا کہ تم ہی میں سے، یعنی یہ، اور پچھلے انبیاء کے بارے میں کہا اخاہم شعیبہ، ان کا بھائی شعیب، یعنی انہی کا بھائی، کہیں اور سے نہیں، اسی قوم کے اندر سے فرد اٹھتا ہے، انہی کے درمیان دیکھا بھالا، جانچا پرکھا، ہر اعتبار سے اس کے سارا بچپن ان کے درمیان گزرا ہے، جوانی ان کے، وہ جانتے ہیں کہ یہ، اسی لیے تو کہتے ہیں یار یہ تو پیدا ہوا ہے، یہ کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ تو یہاں یہ غلط فہمی دور کی جا رہی ہے کہ یہ الہ ہونے کی بات نہیں ہو رہی، یہ رسول ہونے کی بات ہو رہی ہے۔ الہ یقیناً وہ ہے جو نہ پیدا ہوا اور نہ جو ہے اس سے کوئی پیدا ہوا، بلکہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، اس کی اپنی بڑائی اپنی جگہ پر ہے، وہ الہ ہے۔ الہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے جو انتظام کیا وہ یہی ہے کہ اللہ نے انسانوں میں رسول بھیجے، اور وہ انسانوں ہی میں سے تھے، اور ان کے درمیان سے اٹھائے تاکہ لوگ انہیں جانے پہچانے۔ تو اس سے اس بات پتہ چل جاتی ہے، یعنی خود قرآن بھی اس بات کو بیان کر رہا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب یہ قرآن آپ کی شخص اس کے رسالت کے حوالے سے کیسے بنتا ہے۔ یہ جو کہا کہ ان جاءہم منذر منہم، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمارے اندر سے جو ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا کہ جو ہمیں خبردار کر رہا ہے، تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ ذرا تم غور کرو اور سوچو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب تمہارے سامنے پیش کر رہے ہیں، جو کلام تمہیں سنا رہے ہیں، جو اس کے اندر باتیں تمہارے سامنے آتی ہیں، تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر غور کرو، تو یہ بات تمہارے سامنے ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں تھا کہ جس کی بنیاد پر یہ ساری باتیں تمہارے سامنے رکھتے، اور رکھتے تو 40 سال کی زندگی ہے، کوئی تو سلسلہ سمجھ میں آتا، کبھی تو بات آتی سامنے۔ 40 سال کی زندگی ایک طرف ہے، اور اس کے بعد کی جو زندگی اب تمہارے سامنے آ رہی ہے، ابھی تو چند سال ہی ہوئے ہیں، یہ 5ویں 6 سال کی صورت ہے یہ، تو ابھی تو کچھ ہی وقت گزرا ہے، تمہارے سامنے جو مضامین آ رہے ہیں، جو باتیں آ رہی ہیں، عجیب کمال کی باتیں آ رہی ہیں۔ اور یہ شخص کہتا ہے، یہ شخص بتا رہا ہے کہ یہ میں کہیں سے پڑھ کر نہیں آتا، کوئی مجھے بناتا نہیں، کوئی میں خود میرے کارنامہ نہیں ہے، یہ خود میری عقل کی دوڑ نہیں ہے، یہ میری اپنی کارکردگی نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے کتاب ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، یعنی اگر میں خود یہ کارنامہ انجام دیتا ہوں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب خود اس بات پر دلالت کرتی ہے، اس بات کا ثبوت فراہم کرتی ہے کہ جو شخص اسے پیش کر رہا ہے وہ اللہ کا رسول ہے۔ یعنی قرآن مجید کے اس مجید ہونے کے دعوے کے طور پر اس بات کو سامنے رکھا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی اللہ کے رسول ہیں، اس لیے بھی کہ وہ یہ قرآن پیش کر رہے ہیں، باقی باتیں تو اپنی جگہ پر، لیکن یہ کہ وہ یہ قرآن پیش کر رہے ہیں اس بنیاد پر۔ اور پھر اسی کے اندر دوسری بات ہمارے سامنے آ جاتی ہے
کہ جو کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور مر کر جو ہے خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے اٹھائے جائیں گے، یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ تو اب یہ جو بات وہ کہتے ہیں، یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں، یہ جو بات انہوں نے بیان کی ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہے، قرآن ہی بیان کرتا ہے، یعنی عقیدہ آخرت کے حوالے سے لوگوں کو بلا رہا ہے، بتا رہا ہے، اور اس کی درستی ہی پر ان کے درست ہونے کا انحصار ہے۔ عقیدہ آخرت درست ہوگا تو انسان درست ہو جائے گا، اور عقیدہ آخرت میں بگاڑ موجود ہوگا۔ دو چیزیں، ایک ہوتا ہے عقیدہ آخرت کا انکار، ایک ہوتا ہے عقیدہ آخرت میں بگاڑ۔ تو یہ تو انکار ہی کر رہے تھے، ان کا معاملہ جو تھا انکار کا تھا، لیکن جہاں بگاڑ ہوتا ہے تو وہاں بھی صورتحال جو ہے خراب ہو جاتی ہے، اور جہاں انکار ہے وہاں تو ہے ہی خراب۔ تو یہاں پر ہی معاملہ ہے، تو یہاں پر استدلال ہے، بتایا جا رہا ہے کہ یہ کیسے بات، کس طرح سے یہ کام ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین یہ بات آگے بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، کہا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ۔ یہ جو کہہ رہے تھے کہ عقل سے بعید ہے، یہ ہمارا جب مر جائیں گے، کیا کہا تھا، اذا متنا وکنا ترابا، مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے۔ تو پھر اللہ جواب دے رہے ہیں، قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، حالانکہ زمین ان کے جسم میں سے جو کچھ کھاتی ہے وہ سب ہمارے علم میں ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس میں سب کچھ محفوظ ہے۔ یعنی یہ خیال ہے نا ختم ہو گئے، کچھ بچا ہی نہیں، اب کیسے یہ کام ہوگا، اب کیسے یہ کام ہوگا؟ تو اس اعتبار سے، اس حوالے سے قرآن آگے دلائل دیتا ہے، آگے جو دلائل ہمارے سامنے آئیں گے ان میں یہ بات بیان کی جائے گی کہ اللہ کی قدرت کتنی ہے، اللہ کا علم کتنا ہے۔ یعنی یہ دو صفات اللہ تعالیٰ کی، جو اس کے علم کی بات اور اس کی قدرت کی بات۔ ایک تو یہ کہ سب کہاں سے کہاں پہنچا، یعنی زمانہ بیت گیا اور ذرہ ذرہ منتشر ہو کے اور کدھر سے کہاں چلا گیا، کدھر سے جمع کیا جائے گا، کیسے لایا جائے گا۔ تو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ سب ریکال واپس دوبارہ جمع کر لیا جائے گا، اور اس لیے اگر یہ بات نہ ہوتی، اگر یہ بات اس طرح نہ کہی جائے تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے پیدا کیا دوبارہ کر دے گا۔ یعنی بلکہ کیا کہا، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے علم سے کوئی ذرہ باہر نہیں جو جسم کا منتشر ہوا ہے، جو تمہارا جسم کا منتشر، اس کا مطلب ہے کہ اسی جسم کو، یعنی اسی آیت سے یہ بات پتہ چلتی ہے، اسی جسم کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا، اسی جسم کو۔ تو اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز، ما تنقص الارض منہم، یہ جو نقص کی بات ہے کہ زمین سے جو نقص ہوتا آتا ہے، اب یہ ایک الگ طویل بحث ہے، اس کو چھوڑتے ہیں کہ زمین کیا چیز کھا جاتی ہے، بعض چیزیں بچتی ہیں، کیا چیز کس طرح سے ہوتی ہے۔ تو یہ بات بہرحال ہے کہ جو بھی چیز، جس چیز کو زمین خراب کرتی ہے، کس طرح ہوتا ہے، کیا مٹ جاتی ہے اس کے اندر اور پھر منتشر ہو جاتی ہے، تو اللہ کے علم سے باہر نہیں، بس صرف اتنی بات ہے، قد علمنا ما تنقص الارض منہم۔ اور پھر وعندنا کتاب حفیظ، مزید انتظام بھی اللہ نے بتا دیا، ایک تو اللہ کا علم، اور اس کے بعد پھر اس کا وہ کتاب کا علم، جو کتاب کی بات کر دی وہ ہے محفوظ، اس کے اندر ہر چیز لکھ دی گئی ہے، ہر بات جو ہے کہ کون سی چیز کہاں کس اعتبار سے۔ لہٰذا اگر تمہاری اپنی عقل کے اندر یہ بات نہیں سماتی کیسے یہ کام ہوگا، تو تمہاری اپنے عقل کی کمی ہے، اس کا معاملہ ہے۔ ورنہ اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت میں کمی آ جائے، اس کے علم میں کمی آ جائے، یہ کام ہو کر رہے گا، یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آگے جاری رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔